ویلکم بیک۔ شمالی کوریا نے زیریاب جوہری ہتھیاروں کے نظام کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق تجربہ جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان کی مشترکہ فوجی مشقوں کے خلاف احتجاج کے طور پر کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا نے زیریاب جوہری ہتھیاروں کے نظام کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق تجربہ جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان کی مشترکہ فوجی مشقوں کے خلاف احتجاج کے طور پر کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزیر اعظم کی چھٹی کروا دی گئی۔ 5 ججز نے 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو فارغ کر دیا۔ اگر نہ نکالا جاتا تو حافظ آباد میں باعزت روزگار ہوتا، ہر گھر خوشحال ہوتا۔ مجھے نہ نکالتے تو کاروبار ہوتا، ہر طرف خوشحالی ہوتی۔ مجھے نہ نکالتے تو آج بجلی گیس کے بل مہنگے نہ ہوتے۔ نواز شریف وزیر اعظم ہوتا تو ڈالر آج بھی 100 روپے کا ہوتا۔ نواز شریف وزیر اعظم ہوتا تو پاکستان ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا۔ جبکہ بلاول بھٹو نے کہا کہ شیر کسی اور کو کہتا ہے کہ مخالف کو جیل میں ڈالو، ان کا نشان چھین لو پھر مقابلہ کروں گا۔ پیپلز پارٹی شیر کے شکار کے لیے تیار ہے، شیر کا مقابلہ کرنے واپس پنجاب جا رہا ہوں۔ ملک بھر میں شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا۔ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو نکالوں گا، نکال کر دکھایا۔ کہا تھا کہ کراچی حیدرآباد کا میئر جیالہ بناؤں گا، بنا کر دکھایا۔ اب کہہ رہا ہوں کہ جیالہ وزیر اعظم بناؤں گا، بنا کر دکھاؤں گا۔ 8 فروری کو ووٹ ضائع نہ کریں، تیر پر ٹھپا لگائیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور ایران تحمل سے کام لیں۔ ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان کا ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا بیان خوش آئند اور تعمیری ہے۔ We noted the comments from the government of Pakistan about the importance of cooperative relations between Pakistan and its neighbors. We thought those were productive, useful statements, and certainly there's no need for escalation, and we would urge restraint on all sides in this case. پاکستان اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے بریفنگ میں کہا کہ پاکستان امریکہ کا اہم نان نیٹو اتحادی ہے، مگر ہم اس تنازع کو بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کی ارم عباسی کی ہم نیوز کے لیے یہ رپورٹ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے جمعرات کو پریس بریفنگ کی اور آغاز سے ہی پاکستان اور ایران کے حوالے سے سوالات کیے گئے۔ میں بھی وہاں پر موجود تھی۔ جب ان سے اس کشیدگی کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ امریکہ جو ہے اس کو تشویش ہے کہ خطے میں یہ کشیدگی نہ بڑھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسی لیے امریکہ جو ہے پورے خطے میں اپنی سفارتی کوششیں اس نے تیز کر رکھی ہیں تاکہ ایسکیلیشن نہ ہو۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستانی حکومت کا بیان جو ہے اس کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی یہ اپروچ کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بات چیت کے ساتھ مسائل حل کیے جائیں، سفارتی کوششیں کی جائیں، انہوں نے کہا کہ ایک اچھی اپروچ ہے، امریکہ بھی یہی چاہتا ہے۔ میتھیو ملر نے پھر ایران پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ خطے میں ان عناصر کو فنڈ کر رہا ہے جو کہ انتشار پھیلا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایران نے جو پاکستان پر حملہ کیا وہ ایک غیر ذمہ دارانہ کارروائی تھی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران جو ہے وہ خطے میں امن کی بجائے یا سفارتی کوششیں ان کی طرف جانے کی بجائے وہ اس طرح کے ریکلیس حملوں کی طرف جا رہا ہے۔ میتھیو ملر سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا پاکستان نے امریکہ کو مطلع کیا تھا ان حملوں سے پہلے، ایران پر حملہ کرنے سے پہلے؟ اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا